لیسنز آف لائف، سوال و جواب جان آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک شیطان جو ہے، جو باہر کا شیطان ہوتا ہے وہ قید ہو جاتا ہے، مگر اندر کا شیطان آزاد رہتا ہے۔ تو اصل میں نفس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صبر کسی مقصد کے لیے نہیں ہوتا، صبر جو ہوتا ہے وہ رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ دوستو، آپ چاہتے ہیں کہ نئی نئی ویڈیوز جو آ رہی ہیں وہ آپ کو ملتی رہے، وقت پہ ملتی رہے، مائنڈ سائنسز آفیشیل کے ہمارے یوٹیوب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے، جو لائیو ویڈیوز آ رہی ہیں اس کے بارے میں فوراً معلومات مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، لیسنز آف لائف، سوال و جواب، اس کا سلسلہ شروع ہوا آج، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اللہ کرے ہمارے ادارے میں جو ہر جمعرات کو محفل ہوتی تھی، آپ لوگ آئیں، بہت جلد اس کا ہم اناؤنسمنٹ کریں گے۔ تو عروج موجود ہیں اور آغاز کرتے ہیں سوالات کا۔ عروج بسم اللہ کریں پلیز سوالات سے۔ Assalamu alaikum, Nausheen Khalid, #Ask Dr. Moez. Today I have one topic in my mind. Can you explain? The topic is nafs or ruh. What is the difference between nafs and ruh? نوشین، پہلی تو چیز یہ کہ روح کے بارے میں ہمارے پاس بہت کم معلومات ہے، نہ اس کے روح کے حوالے سے بہت سارے احادیث موجود ہے، قرآن میں بھی ہلکا سا ذکر ہے، اس لیے ہمیں یہ نہیں پتہ۔ یہ کہا جاتا ہے کہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ نفس جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ اب رمضان میں اگر جب رمضان آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک شیطان جو ہے، جو باہر کا شیطان ہوتا ہے وہ قید ہو جاتا ہے، مگر اندر کا شیطان آزاد رہتا ہے۔ تو نفس جو ہے وہ انسانی خواہشات کہہ لے، انسان کی ڈیزائر کہہ لے، انسان کی منشا، انسان کی مرضی، اس کے نظریات، اس کے عقائد، اس کی میں، اس کا تکبر، اس کی آئی سینس، یہ تمام چیزیں نفس بنتی ہیں۔ تو قرآن جب یہ کہتا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی شے جو مر جائے گی، اور وہ جو مر جائے گی وہ نفس ہے نہیں، ہر نفس کو موت لازم ہے، ہر شے جو زندہ ہوتی ہے اس کا ایک دن موت آتی ہے اس کے اوپر، مگر کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ روح مر جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو نفس اور روح میں ڈیفینیٹلی بہت بڑا فرق ہے۔ روح ہماری اصل آئیڈینٹی، ہم اصل میں جو ہیں وہ روح ہیں، اور روح جو ہے وہ ایک جسم کے اندر موجود ہے، اس جسم کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ جیسے میرا نام ہے، میری کوالیفیکیشن ہے، میرے پوزیشنز ہیں، میری چیزیں ہیں، میرے عقائد ہیں، نظریات ہیں، میرے چوائسیز ہیں، میری زندگی کے پسند ناپسند ہیں، میرے رشتے ہیں، یہ تمام چیزیں کا تعلق میری نفس سے ہے۔ تو اصل میں نفس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ حکم بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، مولا کائنات کا قول ہے، یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ، اس سے مراد یہ کہ اپنی نفس کو مار دو، جب تک آپ زندہ ہو نفس پہ قابو رکھو، نفس کو کمزور کرو یا نفس کو پاک کرو۔ تو اس حوالے سے بھی ایک اور کانسیپٹ آتا ہے، نفس کی 3 کیفیات ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ جب یہ نفس امارہ اور نفس لوامہ میں جنگ جو بدستور جاری ہے، وہ جب ختم ہو جاتی تو پھر جو تیسری کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ بندہ اپنے رب سے راضی ہو جائے۔ تو نفس اور روح میں بہت بڑا فرق ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم، #Ask Dr. Moez، رحمان میڈیا۔ میں ہر چیز پر کمپرومائز کرتی ہوں، صبر کرتی ہوں، بٹ مجھے وہ صلہ نہیں ملتا، نہ ہسبینڈ سے، نہ ان لاس سے، نہ بچوں سے ریئلائز ہوتا ہے، اور اکیلے رونا آتا ہے۔ میں کیسے ہینڈل کروں کہ ہسبینڈ میری بات مانے؟ کوئی ٹیکنیک ہے؟ #Ask Dr. Moez۔ دیکھیں جی، ایک چیز تو پتہ چل گئی کہ آپ صبر جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے کرتی ہے، اپنے گھر کے لیے کرتی ہے۔ صبر کسی مقصد کے لیے نہیں ہوتا، صبر جو ہوتا ہے وہ رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے، رب جلجلہ کی، رب کائنات کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے صبر ہوتا ہے۔ اور جب صبر انسان کرتا ہے اسے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس لیے صبر کر رہی ہیں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر صبر نہ ہو، برداشت ہو۔ صبر میں ٹوٹل سرنڈر ہوتا ہے، کمپلیٹ سبمیشن ہوتا ہے۔ اب اگر آپ یہ چاہتی کہ گھر کے حالات ٹھیک ہو جائے تو وہ صبر سے نہیں ہوں گے۔ صبر آپ نے صرف اس لیے کرنا ہے کہ آپ جو بھی عمل کرنا چاہتی ہے، جو بھی اقدام اٹھانا چاہتی ہے، اس میں صبر لازم ہے، مگر ایکشن بہت ضروری ہے۔ تو اب ایکشن کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا گھر کے حالات چینج ہو سکتے ہیں، کیا آپ اپنے رویے چینج کر سکتی ہے۔ مجھے نہیں پتا چاہ رہے اس سوال میں وہ بہت سارے عوامل شامل نہیں ہے کہ کیا پرابلم ہو رہی ہے، آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ میں کیا پرابلم ہے، بچوں کے ساتھ کیا ایشوز ہیں۔ تو اگر تمام میرے پاس قوائف موجود ہو، تمام حقائق موجود ہوں،
تو پھر بہتر طریقے سے میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں کہ کیا کیا اقدام اٹھانے ہوں گے جس سے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائے. صبر بیسکلی ایک جگہ مستقل مزاجی سے کھڑے رہنے کا نام ہے. کھڑے رہ کے ہی آپ کچھ کام کر سکتی ہیں. تو آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. ایک تو میں نے جواب دے دیا کہ صبر آپ اس لیے کریں کہ اللہ راضی ہو آپ سے, رب آپ کا راضی ہو, اور دوسرا کیا طریقہ کرنا چاہیے اس کے لیے مجھے معلومات چاہیے آپ سے. تھینک یو. السلام علیکم. فرحت فرزانہ. سر kindly let me know how to increase our face beauty or glow through meditation or with any means. Thank you in advance. #ask Dr. Moez. Allah bless you and your family. شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کون سی کریم رنگ گورا کرتی ہے, کیونکہ یہ تو چل رہا ہے, یہ منجن بک رہا ہے. ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ ہے, بلکہ ان تمام ممالک میں جہاں رنگ دبا ہوا ہو تو خاص کر خواتین چاہتی ہے کہ رنگ ذرا کھلا ہوا ہو. میڈیٹیشن کوئی بھی کرے, اصل میں جو چہرے پہ رنگ آتا ہے اس کا تعلق آپ کے دماغ میں پلنے والی سوچ سے ہے, اور دوسرا آپ کی روح کتنی تر و تازہ ہے. تو دونوں کا آپس میں اگین کنیکشن ہے. اگر ذہن میں مثبت سوچ ہوگی, دوسروں سے پیار ہوگا, دوسروں کی خوشی میں خوشی ہوگی, صلہ رحمی ہوگی, کائنڈنس ہوگی, ایمپتھی ہوگی, تو وہی کوالٹی آپ کی روح میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. اور وہ جب ریفلیکٹ ہوتی ہے تو چہرے پہ ایک خاص قسم کا نور جس کو کہتے ہیں, ایک خاص قسم کا رنگ آتا ہے, ایک روشنی آتی ہے. وہ ہر ایک اس شخص کی آتی ہے جس کا دل صاف ہو. صاف سے مراد کپڑے صاف کرنے والی بات نہیں ہے. صاف سے مراد ہے کہ گلا شکوہ نہ ہو, انسان کے اندر ذہن میں بغض نہ ہو, اس کے اندر جو وہ کینہ نہ ہو کسی کے لیے عداوت نہ ہو, اور ماضی کا پچھتاوا نہ ہو, انسان ماضی میں نہ رہتا ہو. تو اگر آپ میڈیٹیشن کرنا چاہتی ہے, کوئی بھی ایسی میڈیٹیشن جو آپ کو پریزنٹ میں رکھ سکے, حال میں رکھ سکے, وہ میڈیٹیشن آپ کے چہرے پہ خاص قسم کا کلر لاتی ہے. شکریہ. فرحانہ سعید. السلام علیکم. #ask Dr. Moez. I have lung fibrosis. What I do for treatment by mentally feeling? Please help me. I am taking medicines from last 2.5 years. Little bit better but not very good. After that long time of taking medicines. اچھا, اس کو بیسیکلی پلمنری فائبروسس کہتے ہیں, اور ایونچولی یہ ڈیولپ ہوتا ہے کرونک obstructive pulmonary disease COPD میں ڈیولپ ہوتا ہے, اور میڈیکل سائنس میں اس کا فی الحال علاج صرف اسٹیرائڈز ہے اور کچھ نہیں. آپ یہ کوشش کر سکتی ہے, آپ کو پتہ نا لنگس جو ہے وہ ایک الاسٹیسٹی ہوتی ہے, تو آہستہ آہستہ وہ الاسٹیسٹی ختم ہونا شروع ہوتی ہے اور لنگس سکڑنا شروع کرتے ہیں. تو انٹیک جو ایئر کا ہوتا ہے وہ کم ہوتے ہوتے ایونچولی ایک وقت آتا ہے انسان سانس نہیں لے سکتا. آپ نے کرنا یہ ہے کہ بریدنگ ایکسرسائزز, خاص کر کپال بھاٹی, انولوم ولوم, یہ دن میں 3 دفعہ کرنی ہے, اور کوشش کرنا ہے کہ بہت زیادہ سٹریس یا ٹینشن آپ کے اوپر نہ ہو. ممکن ہے کہ جب تک آپ زندہ رہیں آپ اس مسئلے کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں, تھوڑی ڈیفیکلٹی کے ساتھ. ایک اور چیز بڑی مشہور ہے جو دنیا میں اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے اور جو فرق پڑ سکتا ہے, کیونکہ کینسر میں بھی فرق پڑتا ہے, وہ ریکی. تو ریکی سے بھی فرق پڑتا ہے. پھر کچھ اور مائنڈ سائنسز کے ورک شاپ ہے جیسے سلوا ہے, اس سے بھی فرق پڑ سکتا ہے. تو بات یہ کہ جہاں میڈیکل سائنس فیل ہو جاتی ہے وہاں کمپلیمنٹری میڈیسنز بڑے کام آتی ہے, مینٹل میڈیسنز یا مینٹل میتھڈ آف ٹریٹمنٹ بڑے کام آتے ہیں. تو کوشش ضرور کریں جب تک زندہ ہے وہ جد و جہد جاری رہے, ہر سانس کے لیے جد و جہد جاری رہنی چاہیے. تو کوشش کرتے رہے. تھینک یو دوستو. آج کی محفل اختتام پذیر ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا اس محفل میں میرے ساتھ شامل ہونے کا, کیونکہ جب آپ سن رہے تو آپ شامل ہی ہیں. بہت جلد انشاءاللہ ہم اناؤنس کریں گے کب ہم اپنا ریگولر محفل ہماری شروع کرتے ہیں جو فزیکل محفل ہے. ضروری بات ڈسکلیمر یہ ہے کہ یہ جو بھی میں نے سوال کے جواب دیتا ہوں میرے اپنے ذاتی رائے ہے, میرے اپنے ویوز ہے, میرا اپنا نظریہ ہے, میرا اپنا بلیف ہے, میرا اپنا علم ہے. تو ضروری نہیں کہ آپ اگری کریں, تو اگری نہیں بھی کرتے تو فائن. وہ کہتے ہیں کہ سملیرٹی ڈھونڈنی چاہیے. میری کوئی بات آپ کو پسند آئے تو ضرور کمنٹس میں لکھیے گا, اور اگر کوئی سوال مزید چاہیے تو کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں #ask Dr. Moez اور اپنا سوال لکھیے گا. آباد رہے, شاد رہے, خوش رہے. پروردگار آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں عطا کرے, توفیق دے کے خوشیاں دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.